صحابہ کو صحابہ کی وجہ سے نہیں مانتے، سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، جبکہ شریعت کہتی ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ان کی وجہ سے نہیں ماننا، سرکار کی وجہ سے ماننا ہے۔ یہاں سے یہ رفض کے ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں اور یہ ہم پہ غصہ کرتے ہیں۔ ہمارا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ پھسلے کہاں سے ہیں اور کس پھسلے ہوئے کے پیچھے پھسل رہے ہیں، اور جو آگے مزید پھسل رہے ہیں اور مانتے ہی نہیں کہ ہم کیسے رافضی ہو سکتے ہیں، ہم کیسے رافضی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہ ان لفظوں پر کبھی یہ غور کر لیں۔ آپ نے یہ لکھ کر آگے بتایا ہے کہ یہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بندہ کیا بنے گا، کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے ہے اور نہ اہل بیت کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے ہے، بل حبہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ محبت ان سب کی، کن سب کی؟ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب، ان سب کی جو محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ سرکار سے جڑے ہوئے ہیں، لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جتنے گھڑے ہوئے قصے ہیں جس میں بعض وجوہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے افضل ظاہر کیا جاتا ہے، یا کچھ موضوع روایات پیش کر کے، یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار سے بھی بڑا ظاہر کیا جاتا ہے، اور ایسے بہت سے ہیں اہل سنت میں جو اس طرح لفظ نہ بھی بولے تاثر دیتے ہیں۔ تو پھر پتا چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا بعد میں ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو وہ سرکار کی وجہ سے نہیں مانتے بلکہ مستقل اپنے طور پر مانتے ہیں، اور یہی رفض ہے۔ یعنی جب ادھر جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں انہیں سرکار کے صدقے نہ مانا جائے، سرکار کی وساطت سے نہ مانا جائے، سرکار کے وسیلے سے نہ مانا جائے، تو اس سے بندہ رافضی بن جاتا ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سرکار کے صدقے سے نہ مانے، سرکار کے وسیلے سے نہ مانے، سرکار کے ذریعے سے نہ مانے، سرکار کی وجہ سے نہ مانے، تو پھر بندہ ناسبی اور خارجی بن جاتا ہے۔ سنی تب بنتا ہے مانے دونوں کو لیکن سرکار کی وجہ سے مانتا ہو۔ تو جو کوئی خارجیت کے گڑھے میں گر رہا ہے ہم اسے بھی سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی ناسبیت کے گڑھے میں گر رہا ہے ہم اسے بھی سمجھا رہے ہیں، اور چونکہ رافضیت کے گڑھے میں زیادہ گر رہے ہیں اور پلے پوسے گر رہے ہیں اور 80 سال کے گر رہے ہیں اور مناظر کہلانے والے اپنے آپ کو گر رہے ہیں، اس واسطے یعنی نفس الامر میں جو ایکسیڈنٹ جس سڑک پہ زیادہ ہو رہے ہیں اس پہ پھر زیادہ سیکورٹی کھڑی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایکسیڈنٹ سامنے بالکل ہو رہے ہیں۔ تو لیکن اعلی حضرت نے یہ قانون یہاں لکھتے وقت برابر لکھ دیا، اگرچہ پہلی مثال میں آپ کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اس زمانے میں بھی ایکسیڈنٹ اس طرف زیادہ ہو رہے تھے اور آپ نے اس کا لکھا۔ اب میں مختصر عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرط ہے، جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس نے بھی، ہر مومن نے پھر کرنی ہے، فرض ہے، تو پھر کہتے ہیں واجبہ ان یحبہم جمیعا، اس پر واجب ہے یعنی فرض ہے کہ وہ ان سب سے پیار کرے، اور پیار کی وہ کیٹیگری کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اولیت رکھے کہیں ثانویت رکھے، گھر اور در کی تقسیم، کہیں بغض جائز سمجھے کہیں بغض حرام سمجھے، نہیں، سب سے اس بیس میں برابری ہے، اس جہت میں برابری ہے کہ سب سے پیار سرکار کے صدقے ہے، سرکار کی وساطت سے ہے، سرکار کے ذریعے سے ہے۔ اور اگر کوئی یہ لفظ بولنے سے جھجک محسوس کرتا ہے
تو اس کے دل میں چور ہے. اور یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں اب ان کا امتحان ہے، کیونکہ اعلی حضرت کے لفظوں سے یہ رافضی ثابت ہوں گے. تو پھر انہیں اگر یہ نہیں تو یہ بولیں کہ جس طرح اعلی حضرت لکھ رہے ہیں. اور اعلی حضرت اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے، مجدد صاحب نے بھی وہی لکھا ہے، پیچھے صاحب نے وہ لکھا. چونکہ حدیث جو میں پہلے پیش کر رہا ہوں احادیث ان سے وہ آیا ہے. تو تلازم میں یہ لازم ہے کہ دونوں طرف کی محبت ذات رسول علیہ السلام کے صدقے ہے. اگر کوئی ایک طرف کی محبت مستقل مانتا ہے سرکار سے ہٹ کر، سرکار کو درمیان میں واسطہ نہیں مانتا، تو پھر وہ شرعی محبت ہے ہی نہیں. اور اس کے ماننے والا پھر وہ محبت رسالت سے ملتی نہیں، وہ محبت پھر عشق رسول علیہ السلام نہیں، وہ محبت پھر نجات کی چابی نہیں. اس بنیاد پر تلازم جو ان دونوں محبتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جانبین کی محبتیں، ذات رسول کے ارد گرد جانبین کی جو محبتیں ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان دونوں محبتوں کو سرکار کے وسیلے سے ماننا ہے. سرکار سے ہٹ کے کسی محبت کو نہیں ماننا کہ اپنے طور پر سرکار کو مائنس کر کے سرکار نہ بھی ہوں، سرکار کے بغیر ہرگز. اگر ویسا ہوگا تو پھر کفر ہوگا. سرکار کے صدقے ان کو ماننا ہے، اور اس طرح تلازم ہوگا کہ وہ دونوں طرف کی محبتیں اکٹھی پائی جائیں گی. اگر ایک طرف کی ہوگی دوسری طرف کی نہیں ہوگی تو پھر بھی وہ بندہ پھسل چکا ہے. اگر ایک طرف کی مستقل بذات سمجھتا ہے، دوسری طرف کی عرضی طور پہ سمجھتا ہے یا عرضی سمجھتا ہے یا اسے پرائیویٹ صرف سمجھتا ہے، تو پھر جا کر جو ہے وہ نقصان ہوگا. محبت کے تلازم میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دونوں طرف کی محبت فرض ہے، یعنی واجب جو بمانا فرض یہاں لکھا ہوا ہے. اور پھر دونوں طرف کی محبت میں کیٹاگری ایک ہے کہ دونوں سرکار کے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے دونوں طرف کا پیار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ان کا پیار لازم کیا ہے. اس نسبت پر، اس وساطت پر، اس وسیلے پر، سرکار کے صدقے ان کو ماننے پر دونوں طرف برابری ضروری ہے. اور یہ دونوں طرف کی محبت پائی جائے گی تو پھر تلازم پایا جائے گا، اور وہ تلازم اہل سنت ہے. اب جو اس طرح نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں فمن ابغض بعضهم، جس نے ان میں سے بعض سے بغض رکھا، ثابت انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طرف بھی بغض رکھا، کسی طرف بھی بغض رکھا. ابھی میں اس کی وضاحت پھر کروں گا آگے احادیث پیش کر کے. یعنی دو محبتیں ہیں، کہنے کو دو، حقیقت میں ایک محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ہر صحابی کا پیار فرض ہے، ادب فرض ہے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر فرد اہل بیت کا پیار فرض ہے. اگر کسی ایک کا بھی بغض ہوگا تو بندہ فیل ہو جائے گا، خواہ وہ ایک اہل بیت اطہار کا فرد جس سے اس نے بغض کر لیا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرد جس سے اس نے بغض کر لیا. ایسے ہی خواہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک کو سرکار سے ہٹ کے مان جائے اور کہے سرکار کی وساطت کے بغیر میں اس کو مان جاتا ہوں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو بھی سرکار سے ہٹ کے مان جائے تو پھر بھی کفر آ جائے گا. تلازم کے لیے ضروری ہے ماننا سب کو ہے، اور ماننا سرکار کے صدقے ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر اس پر ایک مثال بھی دی، یعنی اس کا ایک ایک لفظ عوام و خواص کو یاد ہونا چاہیے. ویسے تو لوگ ہر ایک سمجھتا ہے ہمارے جو یہ آستانیہ کہ ہمارے بڑے اعلی حضرت کے ہم پلے ہی تھے یا بڑے تھے، لیکن لکھا ہوا پیش کریں. یقیناً جنہوں نے لکھا ہے وہ اچھا لکھا ہے، مگر اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہیں. اب یہ چند جملے
لاکھوں لوگوں کی رہنمائی جو بھٹک چکے ہوں ان کو پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے کافی ہے، اگر ان کی قسمت میں ہے تو۔ یہ اصول بیان کر کے اعلی حضرت پھر اس پر تفریح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فلا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم ان میں کوئی فرق۔ ابھی سوال ابھرے گا لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا تو ساتھ ہی جواب آ جائے گا۔ ہم ان میں کوئی فرق، یعنی صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم، جس طرح ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو رسولوں میں مکی صلاح بیان کر دیا کہ جس نے سمجھنا ہو وہ اس مثال سے سمجھ جائے۔ رسولوں میں فرق ہے بھی، فرق نہیں بھی، فرق آیات سے ثابت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جب بعض سے افضل ہے تو فرق تو ہوا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، یہ آیت ہے، تو فرق تو ہوا۔ فرق نہیں کا کیا مطلب ہے؟ فرق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے لحاظ سے ہم فرق نہیں کریں گے۔ لا نفرق، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہاں کوئی بندہ چوائس رکھ لے کہ میری مرضی ہے، میں جس نبی کو مانوں جس کو نہ مانوں، تو اگر کوئی ایسا کہے گا تو مومن نہیں ہوگا۔ اسے ہر نبی ماننا پڑے گا، ہر نبی۔ یہ اس کی مرضی نہیں کہ پسند یا ناپسند، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے کہ ہر نبی کو ماننا ہے۔ تو اس طرح اعلی حضرت لکھ رہے ہیں کہ اب یہ تجھ پہ نہیں کہ تو موڈ بنائے کہ میں صحابہ میں سے فلاں کو تو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، یا معاذ اللہ اہل بیت اطہار میں سے فلاں کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا۔ تجھے ہر ایک کو ماننا ہے اگر جنت جانا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ماننے میں فرق نہیں کریں گے، سب کو مانیں گے، سب کو مانیں گے، یہ فرق نہیں۔ ہاں آگے فرق تو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہے، فرق تو ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدات نساء اہل الجنہ ہے، یعنی وہ درجات کا فرق، وہ جو مختلف عہدے ہیں وہ فرق، وہ اپنی جگہ طے شدہ ہے، وہ ویسے ہی مانا جائے گا۔ لیکن یہ فرق نہیں کریں گے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، اور یہ فرق بھی نہیں کریں گے کہ کسی کو تو سرکار کے صدقے مانے اور کسی کو سرکار کے چھوڑ کے مانے۔ سب کو سرکار کے صدقے ماننا ہے، سرکار کی وجہ سے ماننا ہے۔ یعنی یہ ایک جہت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے رحمت اللہ علیہ نے یہ متفرق کر کے بتا دی کہ فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلامہ علیہم۔ اب ساتھ سروے بھی کرتے جائیں، یعنی اصول پہلے لکھ گئے، آج ہمارا تو کام ہے نا کہ اس ترازو پہ اپنا ایمان رکھنا۔ تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرو رمضان شریف میں ایک بار پھر کہ اس ترازو پہ ہمارا ایمان تو بالکل پورا اتر رہا ہے۔ گھبرائے وہ جو بک بک کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا معاذ اللہ حضرت عمر بن عاص کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، یا کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چور تو وہ ہے، یعنی اس کسوٹی اور معیار پر پورا نہیں اتر رہا جو 14 صدیوں سے بیان ہوتا آیا ہے۔ تو اس لیے تلازم اس وقت کا جہاد ہے، اس تلازم کو
اس طرح بیان کیا جائے جیسے یہ عقیدے کے اماموں نے اتنی محنت سے کوزے میں دریا ہی نہیں کہ سمندر بند کر دیے ہیں. اور یہ لوگ ویسے تو اعلی حضرت کے نام کا کھا کھا کے پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے ہیں، کیوں نہیں یہ کتاب کھول کے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے. ہم کب سے یہ کتاب دکھا رہے ہیں ان کو، بلکہ یہ تو چھاپی بھی لعان نے تھی. اس کے شروع میں مقدمہ میں نے لکھا ہوا، نام ان کا لکھا ہے. تو یہ کیوں نہیں ان کو، میں جو کہتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھ کے دکھاؤ، لوگوں کو سناؤ. کتاب پڑھیں گے تو خود پتا چل جائے گا کہ کہاں سے بھٹکے ہیں، خود پتا چل جائے گا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یو ٹرن لیا ہے. ہم سے جھگڑا ہی نہیں کریں گے، چونکہ ہم تو اعلی حضرت کی بولی بول رہے ہیں، اعلی حضرت کا لکھا ہوا بتا رہے ہیں. اور یہی نہیں، اب کتنے آستانے ہیں، مثلا ملتان شریف ہے، فیصل آباد شریف ہے، راول پنڈی شریف ہے، گولڈا شریف ہے، تونسا شریف ہے. یہ کیوں نہیں کھولتے اس کتاب کو؟ کیوں نہیں پڑھتے یا کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم سے الجھتے ہیں کہ اس نے ایک نیا رستہ بنا لیا، اس نے یہ کر دیا ہے. ہمارا اگر جرم ہے تو یہی ہے کہ ہم نے نیا نہیں بنایا، ہم نے پہلوں کا بنایا ہوا بتایا ہے. وہ تم بھی بتا کے دیکھو. اگر تم بتا اس لیے نہیں سکتے کہ جو حواری ہیں تمہارے، وہ تم نے تلازم کی نفی پر بنائے ہوئے ہیں. اب تلازم انہیں بتانا، پھر نیا یو ٹرن لینا ہے، تو یہ پھر تمہارا ہے جرم، ہمارا جرم تو نہیں ہے. تو کم از کم حوصلہ کر کے ایک بار کوشش تو کرو، فکر رضا کی طرف پلٹ کے پھر آ جاؤ. اور یہ جو درگاہیں ہیں، یعنی روزانہ درس دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، تو جو اصل مرض ہے ادھر کیوں نہیں آتے؟ اس موسم میں فہم دین کورسز ہو رہے ہیں، ہر موضوع جو اس شریعت کا ہے بڑا ضروری ہے، مگر حیضے کے موسم میں گھٹنوں کی مالشیں دینا، گھٹنے کے درد کی مالش، اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا. ہاں جب وہ درد ہو تو وہ چیز بھی ہونی چاہیے پاس، لیکن حیضے سے مر جائیں سارے اور وہ معجون کھولے ہی نہیں، تو یہ پھر کیا سادگی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو اس واسطے یعنی مجھے اضطراب ہے کہ یہ لوگ کیوں محجوب ہو گئے ہیں. ہم دکھا دکھا کے ان کو تھک گئے ہیں، بیماری سر پہ چڑھی ہوئی ہے. لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ رفض کے ٹریک پر اس لیے جا رہے ہیں کہ جو جنکشن کی نشاندہی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اس کو دکھایا نہیں جا رہا. اور وہی داتا صاحب نے بھی رہنمائی کی ہے، سب نے وہی کی ہے. اور آج یہ اتنی جو ہے وہ اس میں کوتاہی برتی جا رہی ہے، اور الٹا ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اپنے اپنے حلقوں میں، مریدوں میں، درسوں میں یہ بیٹھ کر کبھی کھلے لفظوں میں، کبھی مبہم لفظوں میں ہم پہ تنقید کرنے لگے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں خدا کے بندو، اصل کی طرف آؤ اور یہ پڑھو یہ سطریں جن کے پیچھے ہزاروں دلائل ہیں، یہ ان کا خلاصہ ہے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے لا نفرق کہہ کر جو خاص جہت میں لا نفرق ہے، ورنہ تو درجات اپنی اپنی جگہ ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر یہ قانون پورا نہ ہو تو پھر بنتا کیا ہے؟ اگر اسی طرح بندہ ہو پھر تو سنی بنتا ہے، لیکن متعدد پہ نفی آئے تو پھر صورتیں کئی بنتی ہیں. جب یہ قانون کے مطابق کسی کا ایمان نہ ہو تو پھر کوئی کسی جرم کا مجرم ہوگا، کوئی کسی جرم کا مجرم ہوگا، کیونکہ متعدد چیزوں کو ملائیں تو ایک بنتی ہے، اور جب نفی ہوگی تو پھر کئی صورتیں بن جائیں گی. آپ فرماتے ہیں من احب ابا بکر ولم یحب علی، یعنی وہ ایک طرف کی محبت تو ہو، دوسری طرف کی نہ ہو، دوسرے کسی ایک فرض سے بھی. مثال کے طور پر کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تو کی، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کی، تو پھر کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن نواسب والخوارج، یہ درمیان میں مثال دیتے ہیں، علما انہ انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبہ وصاحبہ، کہ جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، مطلب کیا؟ دعویٰ کیا، ویسے تو یہ محبت مانی نہیں جائے گی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کی، تو پتہ چلا کہ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کی وجہ سے نہیں کی محبت، سرکار کی وجہ سے، سرکار کی وساطت سے نہیں کی۔ وساطت سے ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ محبت ہے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی، پھر سرکار کی نسبت کا پیار ہوگا، تو پھر تو ہوگا کہ دوسری طرف بھی تو یہ نسبت پائی جا رہی ہے، دوسری طرف داماد رسول علیہ السلام ہیں، صحابی رسول علیہ السلام ہیں، خلیفہ رسول علیہ السلام ہیں، اگر ادھر ہے تو ادھر کیوں نہیں ہے؟ تو اس بنیاد پر جب اس نے سرکار کی وجہ سے پیار کیا ہوتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کرتا۔ اگر اس نے مولا علی سے نہیں کیا، ثابت ہوا حضرت صدیق اکبر سے بھی نہیں کیا، کہ جو کر رکھا ہے وہ سرکار کی وساطت کے بغیر کر رکھا ہے، اور جو سرکار کی وساطت کے بغیر پیار ہے وہ ابو قحافہ کے بیٹے سے تو ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے سے نہیں ہے۔ سرکار کے خلیفے کی حیثیت سے شریعت پیار چاہتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کی حیثیت سے، سرکار کے صاحب کی حیثیت سے یہ پیار شریعت چاہتی ہے۔ اور اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول، حبیب رسول، صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے ان سے کوئی پیار کرے گا تو لازمی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرے گا، اور اگر نہیں کیا تو پھر بنتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ناسبی اور خارجی بنتا ہے، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کا تو دعوے دار ہے مگر مولا علی سے پیار نہیں کرتا۔ اب کیا قسم بنی؟ ناسبی اور خارجی۔ اگلی قسم جو میں یہ سارا جو فتنہ حویلیاں سے لے کر لعان شاہ تک سب ہے کہ ان کو یہ اصول رافضی بنا رہا ہے، اور وہ اس کا جواب دیں اعلی حضرت کو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں دوسری طرف ومن احب علی، جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت کی، ولم یحب ابا بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کی۔ ایک تو نہ کا مطلب یہ ہے کہ بغض رکھا، ایک نہ کی کہ مولا علی کی محبت کو تو ایمان کہا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو عارضی سی در والی محبت قرار دے دیا۔ جس نے احب علی ماننی تھی دونوں کے سرکار کے صدقے، مگر جو مولا علی کی تو مستقل مان گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے نہیں مانی ایسی، جبکہ مولا علی کی بھی مستقل ماننی جائز نہیں، یا مولا حضرت صدیق اکبر کی تو سرکار کے صدقے مانتا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویسے مانتا ہے جیسے ان سب کی تقریریں موجود ہیں، کہ جیسے ان کی محبت استقلالن سرکار سے ہٹ کر، سرکار کے صدقے اور وساطت کے بغیر، سرکار کے وسیلے کے بغیر یہ روزانہ تقریروں میں بیان کر رہے ہیں، اور محمود شاہ نے اپنی کتاب میں، کئی کتابیں میں اس کو لکھا ہوا ہے، وہ سبائی محبت۔ تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کر روافض، اس سے بندہ رافضی بن جاتا ہے۔ یعنی رافضی یوں مانتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو رکھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں رکھتے۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں علما، پھر جانا گیا کیا؟ انہو انما
युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला अखा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वलियहु व नायबाहु, कि ये बंदा जो है जिसने हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत तो रखी हुई है, उस तरह की मोहब्बत हज़रत सिद्दीक़ अकबर से नहीं करता, इसने किसको माना? कहने लगे कि इसने अबू तालिब के बेटे को तो माना है, नबी के भाई को नहीं माना। बड़ा बारीक फर्क है, लेकिन ईमान की जान है। हजरत शेर खुदा अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी मोहब्बत की दो किस्में, जिस तरह पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत की दो किस्में थी। एक था कि उनको अबू कुहाफा के बेटे की हैसियत से मानना। यकीनन वो हैसियत तो जब बाप बेटे वाली है वो बदलती नहीं, यानी खत्म नहीं होती, होती है, मगर सलाम करती है उम्मत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इसलिए कि वो साहिब रसूल हैं। यानी इसमें यह नहीं कोई पेश नजर रख रहा कि अबू कुहाफा की जो फैमिली है उसकी बुनियाद पर, नहीं, करोड़ों लोग कर रहे हैं तो किसी एक के ज़हन में भी दूसरा ख्याल नहीं होगा कि अबू कुहाफा कोई बड़ी शख्सियत थी तो ये उनके चूंकि बेटे हैं लिहाजा इनको माना जाए। नहीं, सबके ज़हनों में है। बेटे तो यकीनन उस वक्त भी हैं जब मान रहे हैं उनको, मगर मान सरकार के सदके रहे हैं। तो आला कहते हैं ऐसे ही मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की भी दो किस्में हैं। अब कितने लोगों की जान लबों पे आ जाएगी। एक है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू तालिब का बेटा उस हैसियत से मानना। बेटे तो वो यकीनन हैं, उसका इनकार नहीं, लेकिन इन्हें सलाम इसलिए कि ये अबू तालिब के बेटे हैं, और एक ये है कि इन्हें सलाम इसलिए कि ये नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये वली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आला फरमाते हैं ये जो जेहत है ना सरकार की निस्बत वाली, इसमें मानेंगे तो ईमान होगा, इसकी वजह से मानेंगे तो अब मोहब्बत रुकेगी नहीं। ईमान कहेगा जब दामाद रसूल का प्यार लाजिम है तो फिर जो ससुर है उनका प्यार भी लाजिम है। ईमान कहेगा अगर ये नायब रसूल है तो वो इनसे पहले नायब रसूल है, ये खलीफा रसूल है तो वो इनसे पहले खलीफा रसूल है। तो इस बुनियाद पर इनकी मोहब्बत जो है वो सिर्फ इनकी नहीं होगी, साथ ही हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी होगी। और अगर इनकी मोहब्बत पर कोई अड़ गया तो शरीयत कहती है ये मोहब्बत कहने को तो मोहब्बत है लेकिन हकीकत में जहन्नम है, क्योंकि एक तरफ की है, तलाजुम नहीं पाया गया। ये जो हमने पीछे लिख के लगाया हुआ है ये जन्नत की टिकट है कि तलाजुम दोनों दो चीजों का यूं होना कि एक के वजूद से दूसरे का वजूद हो, एक के अदम से दूसरे का अदम हो, ये है लुज़ूम और ये है तलाजुम कि मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाए जाने से मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर पाई जाए, मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाए जाने से मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाई जाए, तो फिर ये तलाजुम पाया गया है, फिर बंदा सुन्नी है। और अगर ऐसा नहीं, मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर का दावा हो, मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह तआला ना हो, तो वो नासबी है, वो खारजी है। और अगर मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो दावा हो, मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना हो, तो फिर वो राफजी है, और दोनों हों तो फिर वो सुन्नी है। ये उसूल आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया। और इसके बाद कहते हैं वहाजा माना कौलिल मौलवी कुद्दस सिर्रुहु फिल मसनवी। मौलवी उर्फ में ये जो इल्म का उर्फ है मौलाना रूम को कहते हैं, और ये बहुत बड़ा मनसब है। आज तो मतलब इतना ये लकब गिर गया कि किसी को सिर्फ मौलवी कहे तो वो समझेगा मुझे तो गाली दे, मुझे तो अल्लामा कहे, मुफ्ती कहे, मुझे सिर्फ मौलवी क्यों कहा। तो ये वो मौलवी हैं मौलाना रूम। क्या कहते हैं, गिरफ्तार अबू बकर अली
تو چے دانی سر حق کے غافلی، کیا ہے ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گرفتار، ابھی تک تجھے دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو چے دانی، تو کیا جانے، سر حق، حق کا راز، تو حق کا راز کیا جانے، کیوں کہ غافلی، تو غافل ہے، غفلت چھوڑ، پھر تجھے سر حق کا پتہ چلے۔ جب تک تو ان دونوں کا گرفتار ہے، دونوں کا گرفتار، تو پھر تجھے حق کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ میں جب بچپن میں تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ دونوں کے گرفتار پر ہی تلوار ہے، دونوں کا گرفتار۔ تو پھر اعلی حضرت کو یہ پڑھا تو پھر یہاں سے پتہ چلا کہ گرفتار ابو بکر اور ہے، گرفتار علی اور ہے، اور سنی اور ہے۔ گرفتار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو ان سے پرائیویٹ پیار کرتا ہے، سرکار کی وجہ سے نہیں، صرف ان کی اپنی وجہ سے، سرکار سے ہٹ کر۔ یہ بدقسمتی ہے جو بھی بنا لے کوئی اپنی وجہ، سرکار سے ہٹ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا۔ گرفتار ابو بکر وہ ہے، آسان لفظوں میں، جو ابو بکر تو کرتا ہے، علی علی سے جلتا ہے، اور گرفتار علی وہ ہے جو علی تو کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے جلتا ہے۔ مولانا روم نے کہا دونوں ہی گراؤنڈ سے خارج ہیں، ایمان کی حد سے دونوں باہر ہیں۔ ایمان کے اندر وہ ہے جو دونوں کا نام لیتا ہے، یعنی دونوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے وہ نعرہ لگا، یا صدیق یا علی، یہ ہے بیک وقت، یہ محبتیں یہ سنی کے سینے میں ہے کہ دونوں بیک وقت ہوں، اکٹھی ہوں، کیونکہ تلازم ہے، لزوم کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں محبتیں جو ہیں وہ بیک وقت ہوں۔ اگر ایک طرف محبت رک جائے، کہیں ایک طرف، اس میں برابری ہے۔ یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں، برابری ہے۔ اگر مولا علی پہ رکی تو پھر بھی خسارہ ہوا، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پہ رکی تو پھر بھی خسارہ ہوا۔ یہ ہے اہل سنت ہونا۔ یہ نہیں کہ کہو کہ اگر مولا علی پہ رکی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف نہ آئی پھر تو خسارہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر پہ رک گئی تو پھر خسارہ نہیں۔ نہیں، دونوں طرف اگر محبت استقلالن آ گئی، سرکار سے ہٹ کے، سرکار کے بغیر، جس طرف بھی یوں آئی، تو پھر اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سائڈ میں آئی تو بندہ ناسبی اور خارجی بن گیا، اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سائڈ پہ رک گئی تو پھر رافضی بن گیا، اور دونوں طرف محبت رہی تو پھر وہ سنی قرار پائے گا۔ اب یہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اصول دیا، اس کی خلاف ورزی جاری ہے، اور اس کی نہیں، حقیقت میں احادیث رسول علیہ السلام ہے، اور پھر اسی کی روشنی میں آیات کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب اختصار سے مکتوبات شریف بھی میں 2-4 لائنیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مکتوبات شریف کا بھی نام لینے والے بہت ہیں، یعنی آج کتنے لوگ مجددی تو کہلواتے ہیں، میں ہر ایسے کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے مجددی بھی ہیں، مگر بہت سے عقیدے کے ڈیفالٹر ہیں اور اپنے آپ کو مجددی کہتے ہیں۔ تو مجدد صاحب جو ہیں، آپ نے اس سلسلہ میں یہ جو جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 77، اس پر تلازم کو بیان کیا۔ تلازم کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اعاذنا اللہ سبحانہ من افراط تلک المحبت ومن تفریطها، اللہ ہمیں اس محبت کے افراط و تفریط سے بچائے۔ افراط و تفریط، کمی سے اور غلو دونوں سے۔ از افراط محبت است،
کہ تبری از خلفائے ثلاثہ وغیر اشارہ شرط محبت امیر داشتان. یہ مزید گہری بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ محب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بنے گا جب خلفائے ثلاثہ سے برات کا اعلان کرے گا. خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. انصاف باید نمود. آپ فرماتے ہیں انصاف کرنا چاہیے کہ اینچے محبت است کہ شرط حصول بیزاری از جانشینان پیغمبر، کہ یہ جو محبت مولا علی کی تب پائی جائے کہ جب باقی صحابہ سے بیزاری اظہار کی جائے. حالانکہ یہ تو اگر صرف یہ پائی گئی اور باقی نہ پائی گئی تو مولا علی کی بھی معتبر نہیں ہوگی کہ ان کی محبت بھی سینے میں موجود ہے. فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمی است. گناہ